خوشنودیگا السلام علیکم رسول اللہ وعلا ابو کا فوٹو بنانا کتنے جان مجھے جان لو میں چلتا ہوں 9 سالہ کے بعد حضرت و تقریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء معزز محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کی خوش گزار کر کے گفتگو سمیٹنے رات ہوا ہے، اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری توجہ جس مضمون کی طرف دلائی گئی اس کے زند و ظاہر میں کچھ باتیں عرض کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اگر یہ مزید سادہ ہو سکے تو اس کو کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں باپ ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ نشان لگائیے گا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی آپ نشان لگانا کبھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا نافرمان ہوگا خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے میرے بھائی، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرا پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سرے راہ سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا۔ تقریباً اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چلچلاتی کڑکتی دھوپ، سارا بدن اس بوڑھے کا پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک کے میں نے اپنے ساتھ اٹھا لیا، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں۔ اپنوں کے زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں دوست۔ میری الجھی باتیں تھی۔ میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا، والد نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال لے گا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ آپ نے علماء سے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ اچھا جب یہ گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً رویے جو سننے میں آتے ہیں کہ بوتل بھر کر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہیں، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، معذرت سے ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا سا لہجہ تلخ ہے قبول کیجئے گا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت کیا ہے یار؟
خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب گھر داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی گڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ میرے ماجی ہے۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے بھائی آپ ہی مجھے بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے خدمت نبی سے ملا دیتی ہے۔ بھائی ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں۔ دنیا سے چلے گئے تو ہم نے کہا مہنگے سے مہنگا پھل ختم میں آنا چاہیے، لیکن ایک پہلو یہ ہے بھائی آج آدھی مسجد بھر دی پھلوں سے، زندگی میں کھلایا؟ چھاپر چھپا کے حجرے میں لے جاتے تھے، زندگی میں بھی تو کھلاؤ نا یار۔ دنیا سے چلے گئے، قبرستان کے جوتے اتار کے الٹے قدم آئے، ادب زندگی میں کیا، گالیاں دی، برادری میں پڑے، پنچایت میں ان بوڑھوں کو ذلیل کیا۔ ہم کہتے ہیں ان کی قدر زندگی میں کرو، اور یہ ایک بار آتے ہیں دوست دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور اگر یہ اولاد کے رویوں سے، تلخ رویوں سے تنگ آ کے دنیا سے گئے تو آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو یار۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، اور میں تو کہتا ہوں یار یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میرا تعلق دیہات سے، اور آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہو۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو ہم چار پہیاں اٹھا کے بورڈ کے درخت کے نیچے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ درخت گنا ہوتا ہے اور اس کے نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، اور یہ احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب وہ کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا دوست، جہاں کبھی شجر تھا لائٹ چلی جائے، آپ چار پائی اٹھا کے اس کے نیچے آؤ، آسودگی ملے گی؟ آپ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ اور بھائی ماں باپ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں، رات 2-3 بجے۔ جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں تو فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتی ہے کہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے۔ 8 سے 18 گھنٹے کام کیوں کیا؟ پردیس کے دھکے کیوں کھائے؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی چاہیے۔ اپنے اتحاد کا نمایاں شخص برادری میں نمایاں بننے کے لیے ہم نے 18 گھنٹے کام کیا۔ جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، تعجب تو ان بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا تھا، یہ وقت خدمت کروانے کا تھا، اور کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی۔ یہ گھر سے چلتا ہے سائیکل پہ، 10 جگہ سانس لیتا ہے، اور فیکٹری جا کے کام نہیں ہوتا تو مالک گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں بھی کھا لیتا ہے، اور فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرتا ہے۔ کیوں؟ کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ پیٹ لگا ہے، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، شاید کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ بوڑھا اتنی محنت کر رہا ہے۔ لیکن جب میں عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس رات دلیا، اور اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، آپ کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے۔ یار نظر والی اینک لگ گئی، شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، اور یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ اچھا ماں باپ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہو، یہ مستری کے پیچھے دابڑے نہ اٹھائے، یہ ریڑھی پہ پھل نہ بیچے۔ ماں باپ کی آرزو ہوتی کہ ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہو، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ لیکن صد افسوس دوست، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ معذرت سے کہوں گا، یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بولتے تو اولاد مذاق اڑاتی ہے۔ ابا 4 کلاساں پڑھ لینا، گل تے کرنی ہوندی، وہ رکھ جگے، وہ پردیس کے دکے،
وہ فیکٹریوں کے 18 گھنٹے اور کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لایا، اور آج باپ کا مذاق اڑاتے ہو۔ اور ہم نے ایسے نلائق اولاد بھی دیکھی ہے جو ماں باپ کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں۔ میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا، بچے لاہور چلے گئے، یہ دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے بچوں سے ملنے گیا۔ اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ ملاقات کر کے واپس آنے لگا ساتھ والے کمرے میں، تو کسی نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو آہستہ آواز میں کہتے ہیں یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے، ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے، اور آج تعارف کراتے بھی شرماتے ہو۔ ناراض نہ ہوئیے گا بھائی، آپ بہت بڑے علامہ صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب گھر آؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو یار۔ جب گھر آؤ تو وہی پرانا 25 سالہ ببلو بن کے آؤ، اور جو ماں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے آؤ۔ لیکن ہم گھر میں بھی آتے ہیں تو بڑے بن کے، یار امام اعظم کتنا قادور شخص ہے، شہر کا سب سے بڑا مفتی، ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو۔ آپ یہ تو نہیں کہتے اماں جانا آپ سوال کرو جواب ملے گا، دلائل کی انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک۔ یہ بھی نہیں کہتے اماں وہ عمر میں بڑے ہیں، علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، وہ خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں، اور یار یہ بھی نہیں کہتے اماں ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی۔ بھولے بھالے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے، نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے۔ جب امام کو وہ دیکھتے اور وہ دیکھ کر کے کہتے کہ حضرت آپ تشریف لے آئے، وہ شرمندہ ہوتے۔ آپ فرماتے مولانا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا ان کی تشفی فرما دے۔ اگر سوال کا جواب نہ آتا تو آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے، اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو۔ بڑا بن کے نہیں بھائی، چھوٹا بن کے آؤ۔ اور جنہوں نے زندگی میں قدر کی ان کی قدریں آج بھی بحال۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے انی لاجدو ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے صحابہ تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں، ان کی خدمت سے رب ملے گا۔ میں نے ایک بوڑھے کو پڑھا ہے، اس کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے۔ بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بولو براس چارپائی پہ۔ آپ جانتے ہیں اولاد اور ماں باپ کے مابین رابطہ کتنی دیر رہتا ہے؟ اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب ہم پر پرزے نکالتے ہیں، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ سے ہمارا رابطہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری کا آ جانا یہ بڑا کڑا امتحان ہے۔ زندگی موت سے لڑ رہے یار۔ 4 بیٹے تھے، چھوٹا سعادت مند تھا، اس نے بھائیوں کو جمع کیا، کہا والد اس وقت بیمار ہے اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، لیکن عجیب کہانی یہ ہے کہ اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی، اور جب باپ دنیا سے گیا نا تو بیٹے پہ راضی تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے تو جملہ بولتے ہیں، مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا۔ میں کہتا ہوں یار مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے امر رویے سے۔ ہمارے بوڑھے راضی ہو کے کیا کہتے ہیں؟ جا پتر تینوں ستئی خیرانے، جا پتر تینوں۔ وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے۔ ایک شب خواب دیکھا کہ ایک اللہ والا خواب میں آیا، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، جاؤ اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں بیٹا 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار آئے، وہاں ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے، 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا۔ وہ زمانہ بھلا تھا، آج تو لوگ دھا لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات سے وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائی، 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000 20,000 25,000 درہم، اور نہیں دوست، 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔
सोना उठा के घर ले आया, बादशाह दोबारा तलब करता है, और मोती रखते हो? कहा रखता हूँ। बेचते हो? बेचता हूँ। कहा रेट? कहा अब रेट मेरी मर्जी का। कहा मांगो, क्या मांगते हो? कहा अब डबल लूंगा। 60 खच्चर सोना लाद के घर ले गया। यकीनन बादशाह के बाद उस शहर का सबसे अमीर शख्स वो ठहरा। कौन? जिसने अपने बूढ़े बाप की खिदमत की। जवानों, ये दौलत सब कुछ नहीं यार, ये टगई सब कुछ नहीं होते। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन इस दौलत की कदर हमने देखी बुढ़ापे में, जब वरासत तकसीम होती है। वरासत तकसीम हुई तो 1 इंच पे भाई ने भाई को ज़बह कर दिया। अच्छा, एक झगड़ा बचपन में भी होता था। माजी के दरीचों में झांक करके देखिएगा कि धुंधला सा नक्शा मेरे और आपके सामने आएगा, और वो झगड़ा बड़ा खूबसूरत था। काश के बुढ़ापे में भी होता, लेकिन बुढ़ापे में वो झगड़ा ना हुआ। बुढ़ापे में तो वरासत पे झगड़ा हुआ। और वो बचपन का झगड़ा क्या था कि माँ मेरी है, बाप मेरा है। काश के ये झगड़ा बुढ़ापे में भी होता, लेकिन बुढ़ापे में वरासत पे झगड़ा हुआ। अच्छा, जब माँ बाप की बारी आती है तो तमाशा देखने वाला होता है। यकीन जानो, नजरें चुराते हैं। कोई कहता है घर छोटा है, कोई कहता है खर्चे ज्यादा है, और कुछ कहते 5-4 महीने तू नहीं मेरे कड़ा ना। और कुछ नालायक ऐसे भी हैं, वो कहते हैं ये बूढ़ा खांसता है तो मेरे बच्चों की नींद खराब होती है। मकाफात अमल है जवान। आज माँ बाप की चारपाई बरामदे तक का ही तो आने वाले कल में इंतजार कीजिएगा। आपकी चारपाई बरामदे में नहीं होगी, बाहर गली में फेंकेगी ये औलाद। इनकी कदर जिंदगी में करो। जिन्होंने जिंदगी में कदर की उनकी कदर बहाल, और जिन्होंने माँ बाप को दुख दिया, तकलीफ दी, आजमाइश में मुब्तला किया, अर्श का रहमान कभी भी माफ। अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, मेरे नबी फरमाते मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं। अर्ज किया कि इरशाद फरमाइए, फरमाया इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। बड़े गुनाहों में मेरे भाई एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। बाबुल फित में ये रवायत मौजूद है। मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी तो फरमाया उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, जलजलों का, इन्हें जमीन में दरसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी है? फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे, आदमी बीवियों के फरमाबरदार होंगे, माओं के नाफरमान हो जाएंगे, ये दोस्त के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आएंगे, दोस्त को देखकर तो बाहें फैलाएंगे और बाप को देखकर रास्ता बदल लेंगे। यार आएगा, कुंडा खड़काएगा, जहां जी चाहेगा ले जाएगा, बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप तरले करेगा, ये परवाह नहीं करेगा, ये दोस्त के साथ तो हुस्ने सुलूक से पेश आएगा, वफाओं की सारी कहानियां अदा करेगा, लेकिन बाप के साथ बदसलूकी करेगा, शराबे आम होगी, इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां, फिर क्या होगा? जलजले, फिर क्या होगा? जमीन में तनसा दिया जाएगा, फिर क्या होगा? आसमान से जालाबारी होगी। कब जवान? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी और नाला होंगे, फिर रहमत खुदाबंदी उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी और नाराजगी का इजहार फरमाया, कभी सुरखांदियां, कभी जलजले, कभी जमीन में तनसा दिया जाएगा। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज़ किया, हुजूर क़यामत कब आएगी? कोई निशानी तो इरशाद फरमा दे। तो मेरे नबी फरमाते जब माएँ जलील हो जाएंगी। घर घर की कहानी है दोस्त, ये घर घर की कहानी है। मुझे जो मज़मून दिया मुझे उसी पे रहने दें। ये घर घर की कहानी है, माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी और नाला है। मेरे एक मिलने वाले, मेरी मुलाकात हुई तो चेहरा उतरा हुआ था, मैंने खैरियत दरियाफ्त की तो फूट फूट के रोने लगे। मैंने कहा कुछ बताएं तो सही। मुझे कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने सर पे रखा, करीब था कि सर फट ही जाता। 1-2 हफ्ते बाद दोबारा मिला, आप दीदा देखा। मैंने कहा जालिम ने फिर मारा। मुझे कहती उसने कुछ नहीं कहा, तेरी बातों ने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? तो मुझे कहती तेरी ये बातें मैंने सोशल मीडिया पे सुनी, बहुत सारे लोग तेरे सामने बैठे थे, दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ न दी हो। मैंने कहा जालिम तू थप्पड़ मारता है और वो तेरी जिंदगी की भीख मांगती है। जब माँ बाप जलील हो जाएंगे तो कयामत आ जाएगी। मुझे जनूबी पंजाब से एक साहिब ने कॉल की, कहानी सुनिएगा मेरी और मुझे रास्ता दीजिएगा। वो कहता जवानी में माँ बेवा हुई, अकेला हूँ, कोई बहन भाई नहीं। इस बात का पूरी शिद्दत से एहसास कि माँ के एहसान मेरे कंधों पे बड़े हैं। लोगों के घरों में बर्तन मांजे, झाड़ू दिया, मेहनत से पाला पोसा जवान किया। वो कहता अब मैं शादीशुदा हूँ,
گھر میں نو ساس کا جھگڑا ہے. وہ کہتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ ہے اور گھر والی کا کچھ کم. آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں. میں نے کہا در گزر بھائی, گھر والی کو سمجھا. جس طرح پیچھے ماں چھوڑی, یہ بھی تو ماں ہے. مجھے کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. میں نے کہا بتائیں جی کیا ترکیب آئی ہے. وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا ماں کی عمر کتنی. کہتا 60 سال. میں نے کہا اور ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی. خواب دیکھے, سپنے دیکھے اور تیری خاطر لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے, جھاڑو دیا. خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھی ہوگی, کتنی گندی نظروں کی شکار بھی ہوئی ہوگی, اور آج اسے تیری ضرورت تھی اور تو بھی اس کو گھر سے نکال رہا ہے. جب ماں باپ ذلیل ہوں گے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا. بھائی جان, ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا ادب کر کے بتاتے ہیں. مصلی امامت ہے اور تحت نظر اصحاب ہے, اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کو ماں یاد آ گئی. یہ مکی دور نہیں دوست, یہ مدری دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. حضور کو والدہ کی یاد آ گئی. یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا, خوشحالی آئی تو انسان آرزو ضرور کرتے کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میں اور آپ ذرا اپنا ماضی پلٹ کے دیکھیں, کل تک کہاں کھڑے تھے یار. ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھاتے تھے, گنڈے سے کھا لیتے تھے, گڑ سے کھا لیتے تھے یار. وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے ہی روٹی کھا لی جاتی تھی. وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا, بابا جی سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا پتر بھوک ہوندی ہے. وہ اجڑے اور ویران دسترخوان یاد آتے ہیں یار. کل تک ہم کہاں کھڑے تھے اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل. کاش کے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے نا. انسانی فطرت ہے نا یار. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. ویسے بھی جو ہم نے دیکھا ہے غریب کا کوئی رشتہ دار ہوتے ہی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا. کہیں قرض نہ مانگ لے, قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا. بھائی جان غریب خوددار ہوتے ہیں, ہاتھ پھیلانا تو بھی جستجو جانتے ہیں. وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا, یہ چچا کا, یہ تائے کا, یہ ماموں کا, یہ پھپھو کا بیٹا ہے. لیکن وہ بھول گیا تھا جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں. زندگی میں کم لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا کہ کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں آگے کھڑا ہوا. اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں. ایک جملہ ہے ان لوگوں کے لیے, بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو کبھی یہ رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے یار. گلی محلے میں کوئی نہیں جانتا. دنیا میں شہرت ہے یار. آج لوگ پلکیں بچھاتے ہیں, دل بچھاتے ہیں. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. کبھی بات سائیکل نہیں ہوتا تھا, آج جہازوں کے سفر, دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے, کیا کچھ نہیں اللہ نے دے دیا. انسان ڈھونڈتا ہے کاش وہ ہوتے. میرے ایک دوست ہے, گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یہ خوشی کے ہے یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی میں بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے, ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. دوست اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے. پچھلے یاد بڑا آتے ہیں, یادیں تڑپاتی بڑا ہے, من سلگتا ہے ان کی یاد میں. دوست یہ انسانی فطرت ہے. انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے. حضور کو ماں یاد آئی, مصلی امامت ہے. حضور کی والدہ کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی. ابا نامی ایک بستی ہے جہاں سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان دیں کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور, اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی. 2 ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھرے, ماں سے لپٹے, لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آئی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سیدہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں. میں پہلی دفعہ جب حاضر ہوئی, مدینہ سے تقریباً 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم سحری کے وقت پہنچے, پہاڑ کے نیچے تھے, ماحول خاموش تھا, ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سید آمنہ کے قدموں میں جا کھڑے ہوئے تو ایسا لگا
कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हैं। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ उलमा थे, हम वापस जब रुखसत होने लगे तो मैंने गुजारिश की आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था, उसी अदा को अपनाते हुए यहाँ से रुखसत चाहेंगे। यकीन जानिएगा जब हम वहाँ से पलटे, मैंने दोस्तों कहा आओ बिछड़ते हैं, आओ पलटते हैं और आओ पलट पलट के देखते हैं। हम बिछड़े और हमने पलट पलट के देखा हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी याद आई। तो फिर मुकामे बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आ गई, पलट के देखा तो हुजूर साथ नहीं थे। फरमाती मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं और ता हद्दे नज़र असहाब हैं, आंखों में बहुत सारे आंसू हैं और फरमाया साहबा काश आज मेरी माँ जिंदा होती। फरमाया तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। वालिदा को कोई काम याद आ जाता, मस्जिद नबी के दरवाजे पर आकर कहती बेटा मोहम्मद बात सुनो। हुजूर फरमाते मैं नमाज तोड़ के पहले अपनी माँ की बात को सुनता हूँ। माँ बाप दोस्त बहुत बड़ी दौलत है, इस दौलत की कदर करो। मैं जब भी वालिदैन पे बात करता हूँ आखिर पे ये ज़रूर कहता हूँ माना कि आप बड़े हो गए हो, आपके कंधों पे आप बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। सुबह काम के लिए निकलते हो, 8 घंटे मजदूरी करके आते हो, थके हारे आते हो, नींद चाहिए, खाना लेना है, बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारना है। मेरा सिर्फ दोस्त इतना कहना है कि 24 घंटों में से 1 घंटा कम अज़ कम 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो। पाँव दबाया करो, गपशप लगाया करो, यार इनके लिए बाहर से तहाइफ लाया करो, फूल ले आए, कपड़े ले आए, कभी कभी बाहर घुमाने फिराने ले गए, यार अच्छे होटलों से खाना खिलाया करो। कभी कभी वालिद से पूछा करो अब्बा जी को पुराना यार पिछड़ों की कहानी सुना करो यार। सुनाते हुए कई बार जो है वो आंसू रुखसार पे आके थम जाएंगे और कभी लबों पे वो तबस्सुम का फैल जाना, बिछड़ों की शोखियाँ, वो छोटी छोटी शरारतें याद आएंगी। और बेटा सादतमंद बाप को पिछड़े दोस्त से मिलाने ले जाए, मरेंगे ये। माँ बाप मरते उस वक्त दोस्त जब हम टाइम नहीं देते, आप सिर्फ वक्त देना शुरू कर दो, ये नहीं मरेंगे। मरते उस वक्त है जब हम तवज्जो नहीं देते। औलाद को धोखा लगा, हम समझे कि हम बड़े हुए और अब हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि हमने हफ्ते बाद 15 दिन बाद 500,000 इनकी खिदमत करनी है। क्या ये हमारे पैसों के भूखे? क्या ज़िंदगी में इन्होंने कभी पैसे देखे नहीं? हम समझे कि शायद जिस तरह हमारे साथ दीगर जो मफाद के रिश्ते जुड़े हैं तो ये भी मफाद के लिए, पैसे के लिए खड़े हैं। आप परदेश में हो तो सब फरमाइश करेंगे, लेकिन जब माँ बाप बात करें तो वो इतना कहेंगे पुत्र दिल उदास हो गए, चक्कर ही ला जा, ऐसे संभाल के रखो, इन्हें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जो आपके पैसों की वजह से आपके साथ जुड़े हुए हैं। माँ बाप को आपके पैसे नहीं यार चाहिए। माँ बाप की आरज़ू होती है बुढ़ापे में कि बच्चे हमारे साथ वक्त गुजारे, आप इन्हें वक्त दिया करो। लेकिन दुख की कहानी ये है हम एक घर में रह के 6-6 माह मुलाकात नहीं करते। हाँ, एक ही बस्ती में रह के, एक ही मोहल्ले में रह के 6-6 माह इनसे मुलाकात नहीं करते, यार दिल उदास नहीं होता? तभी इनकी वफाओं की वो एक खूबसूरत कहानी याद नहीं, कहाँ से उठा के हमें कहाँ तक लाने वाले, तभी इनकी याद नहीं आई। एक घर में ही रह के अजनबियों वाली जिंदगी है, मरना जीना खत्म किया। आप मर के तो मैं नहीं आऊँगा, तो मैं मर के तो आप ना आइएगा। दोस्त अगर ये नाराज़गी, मैंने पहले भी जुमला रस किया है, ज़िंदगी से रास्ता मांगोगे ज़िंदगी रास्ता नहीं देगी। तो यार इनसे उदास हुआ करो, यार इनके पास बैठ के बातें किया करो, इनसे मशवरा किया करो। पढ़े लिखे आप ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन तजर्बात आपसे ज़्यादा रखते हैं, ज़िंदगी के गुर और सरीके आपको सिखाएंगे। लेकिन हमने तो आज नबियों वाली ज़िंदगी गुजारी। मैं खारिये के पड़ोस में एक जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेज़बान था वसीम अब्बास, उनका नाम है, वो इंग्लैंड में होते हैं। उनकी वालिदा का ख़त्म पाक था, तो मैंने वहाँ एक बात सुनाई। मेरे एक मिलने वाले सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है, वो कहते मैं वालिदा को एक दिन दुकान पे ले गया, जूता खरीदना था। दुकानदार ने 6-7 किस्म के जूते दिखाए। मैंने माँ जी से पूछा माँ जी पसंद कौन सा? मुझे कहती पुत्र सारे सोने ने। तो वो कहते मैंने दुकानदार से कहा सारे पैक कर। माँ ने कहा बेटा एक चाहिए। कहा माँ तुझे सारे पसंद है, फिर सारे ही लेंगे। अच्छा ये कहीं कहीं होता है ना, हम तो गिन गिन के देते, जो देते उसका हिसाब भी लेते हैं। अब्बा जी तो केड़े खर्चे थे, अम्मा जी तो केड़े खर्चे। तो खैर आशिकों की तरह खिदमत करनी चाहिए। मुझे ये वो बात अच्छी लगी, जिस तरह यहाँ सुनाई वहाँ भी सुनाई। वो मेरा जो मेज़बान था मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया। वो कहता मौलाना मैंने एक दफ़ा वालिदा को कॉल की कि अम्मा जी की कर रहे हो? मुझे कहती पुत्र साग बना रही है, खाने दे आ जाए। हुक्मन कहा
अच्छा अगर हुक्मन भी कहा है तो इस्लामाबाद से आना है, लाहौर से आना है, वो भाई सहावा से आना है, सराई से आना है, हजारों मील दूर बेटा रिज़्क़े हलाल की तलाश में दियारे गैर में गया है। माँ ने वैसे मोहब्बत में कह दिया पुत्र खाना ही आ जा। वो कहता है यहाँ चोट लगी। वो कहता है मैं 3 घंटे एयरपोर्ट पे था, वहां से फ्लाइट ली और 8-9 घंटे में पाकिस्तान, और माँ के हाथ का पका हुआ आके साग भी खाया था। और मोहब्बत कहाँ हवाओं फिजाओं में उड़ाती हुई माँ के कदमों में ले आई। और यार हम एक ही घर में रह के, एक ही बस्ती में रह के, एक ही मोहल्ले में रह के 6-6 माह मुलाकात न करे तो अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा यार। इन बूढ़ों की आंखों में अगर आंसू हमारी वजह से आई तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। यार इनके साथ वक्त गुजारा करो, नाराज़ है तो माजरत कर लो यार, मरने जीने की कहानियाँ छोड़ो, इनके कदमों में रहा करो। मुझे टोबरटेक से बच्चा मिला तकरीबन 18-20 साल उसकी उम्र थी, सर पे इमामा, सफ़ेद जामा, चेहरे पर दाढ़ी का नूर। दोस्तों ने बताया ये सुबह लोगों को नमाज की दावत देता है। अच्छा लगा, कुछ दुआएं लबों पे और कुछ खाने कलब। आज का जवान तो चौक चुबारों में नजर आता है। छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने जवानियाँ बर्बाद करते हैं, रक्सो सरूद की महफिल से जाए। इतना सादतमंद, खुद भी सजदे के लिए और लोगों को भी दावत देता है। बहुत सारी दुआएं दी। लेकिन मेरे साथ एक साहिब उसके मोहल्ले के बैठे, उन्होंने सरगोशी की। वो कहते हैं ये बाप का गुस्ताख भी बड़ा है। दस्तार के हर पेश की तस्दीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। बड़ी बड़ी पगड़ियाँ मान लेने से इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान रवैयों से बड़ा होता है। मैंने कहा बेटा ये ज़्यादती है। चरब जुबान था वो, कहता मुझे भी बिठाओ मेरे वालद को, गलत हुआ तो जूते खाऊंगा। खैर एक दो बात जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक का सबब बनी। मैंने कहा जा माजरत करके आ। 20 मिनट बाद वापस आया, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या बना? वो कहता यूं हाथ बांध के खड़ा हुआ हो, अब्बा ने सीने से लगा लिया है। हमारा कहना यार आज सीने से लगो, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा, लेकिन फिर रोने से हासिल कुछ नहीं होगा। माँ बाप की कदर करो और इनकी ज़िंदगी में कदर करो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको अपनी जिस्मों से माला माल करे।